رات کے تقریباً 12 بجے کا وقت تھا۔ میں اپنی ڈیوٹی ختم کر کے اپنے آفس سے نکلی ہی تھی کہ میری نظر سامنے وارڈ پر پڑی۔ ہمیشہ گھر جانے سے پہلے ایک چکر وارڈ کا بھی ضرور لگاتی تھی، مگر 2-3 دن میں یہ بھی نوٹ کر رہی تھی کہ بیڈ نمبر 5 پر موجود امبرین رات کے وقت تو یہاں موجود نہیں ہوتی تھی، مگر صبح یہی ہوتی تھی۔ اس بات نے مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا، کیونکہ میں اپنے ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ تھی اور مجھے یہاں کے ہر طرح کے معاملات دیکھنے ہوتے تھے۔ ایک لڑکی کا رات کے وقت وارڈ سے غائب ہو جانا واقعی ایک تشویشناک بات تھی۔ خیر، اس وقت تو میں چلی گئی، مگر میں نے اس معاملے کے بارے میں تحقیق کرنے کی ٹھان لی تھی۔ اگلی صبح وارڈ جاتے ہی میں بیڈ نمبر 5 پر گئی، جہاں وہ لڑکی ہمیشہ کی طرح آج بھی موجود تھی، مگر لڑکی کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں پر نیند کا غلبہ تھا، یوں لگتا تھا وہ کسی دوا کے زیر اثر ہے۔ میں نے لڑکی کا منہ دھلایا، وہ بہت پریشان لگ رہی تھی، چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ میں نے ہنسی مذاق کر کے اسے ذرا نارمل کیا، تھوڑی دیر اس کے ساتھ بیٹھی رہی، پھر اسے اپنے آفس میں بیٹھے رہنے کا کہا۔ لڑکی بار بار دروازے کی جانب دیکھتی تھی، یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی کی وجہ سے خوفزدہ ہو۔ اس بات کی تہہ تک پہنچنے کے لیے میں نے لڑکی سے اس کی کہانی پوچھی۔ لڑکی کی کہانی نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اسے باقی لوگوں تک پہنچاؤں، تاکہ لوگ نہ صرف اس کہانی سے فائدہ اٹھائیں بلکہ مائیں بھی اس سے سبق حاصل کریں۔ امبرین کی کہانی سنیے اس کی زبانی۔ جب میں پیدا ہوئی تو بن باپ کی بچی کہلائی۔ میرے والد میری پیدائش سے 2 ماہ پہلے ایک ٹرین حادثے میں اپنی جان دے چکے تھے۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو گھر میں امی اور بہن کے علاوہ کسی کو نہ پایا۔ جلد ہی بڑی بہن کی بھی شادی ہو گئی اور میں گھر میں اماں کے ساتھ اکیلی رہ گئی، مگر اماں کی زندگی نے وفا نہ کی اور میں 4 سال بعد ہی اس دنیا سے ماں بھی چلی گئی۔ میں مکمل بے سہارا ہو گئی۔ اماں کا سایہ اٹھ جانے کے بعد بڑی بہن مجھے اپنے ساتھ لے آئی، کیونکہ میرا اس کے علاوہ کوئی سہارا نہیں تھا۔ بہن اور بہنوئی شہر میں ایک کمرے کے گھر میں رہتے تھے۔ یہ گھر کی بیٹھک تھی، جہاں کچن اور باتھ روم کے علاوہ صرف سونے کے لیے ایک کمرہ تھا۔ اس کمرے میں ہمارا گزارا بڑا مشکل ہو رہا تھا۔ اس گھر میں رہتے ہوئے مجھے ایک چھت تو میسر آ گئی تھی، مگر بہن اور بہنوئی کے ازواجی زندگی کو قریب سے دیکھنے کے بعد میرا ذہن بڑا گندا رہنے لگا۔ ان دنوں میں شعور کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ رہی تھی۔ میں بہن اور بہنوئی کے اشارے بھی سمجھنے لگی تھی۔ میرے دل میں ارمان جاگنے لگے اور شادی کا خیال آنے لگا۔ ایک دن میرے بہنوئی گھر آئے تو بہت خوش تھے۔ انہوں نے بڑی آپا کو بتایا کہ ان کی فیکٹری میں جہاں وہ کام کرتے ہیں وہاں تکیوں کے کور سلائی کرنے کے لیے ایک خاتون کی ضرورت ہے۔ کیونکہ بہنوئی وہاں ملازم تھے تو میری بہن کو وہاں نوکری ملنے کے امکانات زیادہ تھے۔ بڑی بہن نے جب بہنوئی کے ساتھ جا کر وہاں نوکری کا انٹرویو دیا تو ان کی سلیکشن ہو گئی۔ اب وہ بھی اس فیکٹری میں جانے لگی۔ یوں میں گھر میں اکیلی رہنے لگی۔ میں نے پڑوسیوں کے گھر جانا شروع کر دیا۔ ہمارے گھر سے اگلے گھر میں جو پڑوسی رہتے تھے، یہ خاتون بچوں والی تھی۔ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو مجھ سے گھل مل گئے تھے۔ یہ خاتون بھی میرے آنے سے خوش ہوتی، مگر میرے وہاں جانے کی وجہ کوئی اور تھی۔ دراصل اس گھر میں رنگین ٹی وی موجود تھا جو مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ اس پر طرح طرح کی فلمیں لگتی تو میں فلمیں دیکھنے بیٹھ جاتی، ساتھ ہی اس کے چھوٹے موٹے کام بھی کر دیتی۔ پڑوسن کا بھی دھیان میری طرف نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ مجھے ٹی وی چلانے کا طریقہ بھی آ گیا۔ اب میں ٹی وی پر اپنی من پسند فلم لگاتی۔ کچھ دن ٹی وی دیکھنے کے بعد مجھے دوسری فلمیں دیکھنے کا چسکا پڑ گیا۔ ایک دن میری پڑوسن نے دیکھا میں ایسی فلمیں اس کے بچوں کے سامنے دیکھ رہی ہوں تو اس نے میرے ہاتھ سے ریموٹ لے لیا۔ اب وہ مجھ سے کترانے لگی تھی، مجھے گھر میں نہ آنے دیتی، آتی تو ٹی وی کے پاس نہ بیٹھنے دیتی۔ اسے تو اپنے بچوں کی تربیت سے غرض تھی، جبکہ میں شاید ان کا ذہن خراب کر رہی تھی۔ پڑوسن کی طرف سے مایوس ہو کر میں زیادہ تر اپنے کمرے میں رہنے لگی۔ ادھر جب سے آپا فیکٹری جانے لگی تھی، میرا گھر میں وقت مشکل سے کٹتا تھا۔ وہ اکثر صبح جلدی میں جاتی اور میرے لیے ناشتہ بھی نہ بنا پاتے۔ میں سستی کی ماری سارا دن بھوکی لیٹی رہتی۔ ایک دن یوں ہی وقت کاٹنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی کہ باہر گلی میں چھلی والے کی آواز آئی۔ وہ چھلیاں بیچ رہا تھا اور بچے اسے روک رہے تھے۔ میرا بھی دل کیا تو میں دروازہ کھول کر باہر گلی میں آ گئی۔ چھلی والا ہمارے دروازے سے 2-4 قدم کے فاصلے پر ہی کھڑا تھا۔ میری اس سے نظریں چار ہوئیں تو میں نے لچاتی ہوئی نظروں سے چھلی کی طرف دیکھا۔ وہ سمجھ گیا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے ایک چھلی میرے حوالے کر دی۔
چھلی پا کر میں بہت خوش ہوئی، اس کا شکریہ ادا کیا اور اندر کمرے میں آ گئی۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا، چھلی والا آتا، میں باہر گلی میں جاتی اور اس سے چھلی لے لیتی۔ شروع میں تو یہ سلسلہ صرف لین دین تک رہا، مگر آہستہ آہستہ میری اس سے بات چیت ہونے لگی۔ اب وہ زیادہ دیر کے لیے رکتا اور اکثر ہم باتیں کرتے۔ ایک دن ایک محلے والی عورت نے مجھے چھلی والے سے باتیں کرتے دیکھ لیا۔ شام کو وہ ہمارے گھر آئی اور میرے بہن بہنوئی کو میری اس حرکت سے آگاہ کر دیا۔ میری بہن کو اس بات پر بہت غصہ آیا۔ اگلے دن اس نے کہا کہ وہ مجھے باہر سے تالا لگا کر جائیں گی۔ اب تو میری جان پر بن آئی تھی۔ میں سارا دن کمرے میں قید رہتی اور باہر تالا لگا رہتا۔ چھلی والا باہر آتا، خوب آوازیں لگاتا، جبکہ میں مچلتے دل کے ساتھ دیوار کے اس پار اس کی آواز سن کر رہ جاتی۔ ایسے میں میرے دل کی کیا حالت ہوتی تھی میں بتا نہیں سکتی۔ ایک دن باجی کا چھوٹا بچہ بیمار ہو گیا۔ باجی اسے لے کر کلینک چلی گئی، جبکہ میں بھی ان کے ساتھ تھی۔ وہ ویٹنگ ایریا میں بیٹھی تھی، جبکہ باجی اندر کلینک میں چیک اپ کے لیے چلی گئی۔ وہاں بیٹھے ہوئے 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ سامنے سڑک پر موجود وہی چھلی والا نظر آیا۔ میں دوڑی ہوئی اس کے پاس چلی گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا اور بولا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ وہ روزانہ میرے گھر کے باہر آتا تھا، مگر جب اسے لگا کہ ہم لوگ گھر کا تالا ڈال کر کہیں اور چلے گئے ہیں تو اس نے یہاں آنا ہی چھوڑ دیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ مجھے بہت یاد کرتا ہے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر اس بات کا اظہار نہیں کر سکا۔ اس سے پہلے ہی ہم دونوں میں جدائی کی دیوار حائل ہو گئی۔ ساجد کی باتوں سے مجھے بہت حوصلہ ملا کہ کوئی تو مجھے بھی چاہتا ہے۔ میں نے اسے بتا دیا کہ گھر کے باہر تالا پڑا ہوتا ہے، میں کمرے کے اندر ہی ہوتی ہوں۔ اگر تمہیں مجھ سے بات کرنی ہو تو تم چٹھی وغیرہ پھینک دیا کرو، جواباً میں بھی چٹھی لکھ کر رکھوں گی، تو ہم ایک دوسرے سے بات چیت کے قابل ہو جائیں گے۔ میں نے ساجد سے 5 منٹ بات کی اور بھاگ کر کلینک میں واپس آ گئی۔ اس دن میرا دل خوشی سے لبریز ہو رہا تھا۔ گھر آ کر مارے خوشی کی نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ اگلے روز صبح 10 بجے جب باجی لوگ گھر پر نہیں تھے، چھلی والا پھر گلی میں آیا۔ اب کی بار اس نے مجھے کمرے کے روشن دان سے ایک چٹھی پھینکی، جسے میں نے کھول کر پڑھا تو لکھا تھا، میں رات کے 12 بجے گلی کے نکڑ پر تمہارا انتظار کروں گا۔ تمہاری بہن ہماری شادی کبھی نہیں ہونے دے گی۔ اگر تم میری ہونا چاہتی ہو تو آج رات 12 بجے گلی کے دائیں جانب والی نکڑ میں آ جانا۔ میں تمہارا انتظار کروں گا، تمہارا ساجد۔ خط پڑھتے ہی میں خوش ہوئی مگر پریشان بھی ہو گئی۔ یہاں سے نکلنے کا مطلب اپنی بہن کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جانا تھا، مگر ساجد کی محبت میں ایسی اندھی ہوئی کہ میں نے یہ فیصلہ کرنے سے گریز نہیں کیا، اور اسی رات 12:10 پر میں اور ساجد ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ بہن اور بہنوئی کی عزت خاک میں ملا کر میں ساجد کے ساتھ چلی گئی، مگر قسمت نے میرا ساتھ نہ دیا اور ساجد کے ساتھ شہر آتے ہی ایک پولیس والے نے ہمیں دھر لیا۔ مجھ سے کہنے لگا، تم اس کی کیا لگتی ہو؟ میرے منہ میں کچھ نہیں آیا۔ ساجد نے کہہ دیا کہ یہ میری بیوی ہے۔ پولیس والا ظاہر تجربہ کار تھا۔ اس نے ساجد سے کہا، نکاح نامہ دکھاؤ۔ ساجد کہنے لگا، نکاح نامہ تو ابھی نہیں ہے، مگر ہم دونوں میاں بیوی ہیں۔ پولیس والے نے ساجد کی بات کا یقین نہ کیا اور پھر جیل کا نام سنتے ہی ساجد وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ میں اکیلی رہ گئی۔ آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے کہ ساجد کی محبت اتنی کچی تھی کہ مجھے بیچ راہ میں چھوڑ کر چلا گیا۔ پولیس والا مجھے تانے دینے لگا، کہنے لگا، تم جیسی لڑکیوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے۔ دیکھ لیا نا گھر سے بھاگنے کا انجام، اور تم اس چھلی والے کی باتوں میں آ گئی۔ ذرا عقل ہے تم میں؟ یہ لوگ ضمیر فروش ہوتے ہیں، ایسے ہی جال میں لڑکیوں کو پھنساتے ہیں اور پھر ان سے ایسے کام کرواتے ہیں کہ تم جیسی لڑکیاں سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس نے تقریباً ڈانٹتے ہوئے کہا اور مجھ سے گھر کا پتہ پوچھنے لگا۔ گھر کا پتہ مجھے کیا معلوم تھا؟ ہم تو یہاں تھوڑا عرصے پہلے ہی آئے تھے، اور پھر ایک کمرے کے اس گھر کے باہر کون سی نام کی تختی لگی ہوئی تھی۔ مجبوراً پولیس والے کو مجھے دارالامان بھیجنا پڑا، کیونکہ وہ مجھے اپنے گھر لے کر نہیں جا سکتا تھا۔ دارالامان آ کر کہنے لگا تھا کہ میں ایک محفوظ جگہ پر آ گئی ہوں۔ یہاں مختلف عورتیں اپنے گھروں سے کسی نہ کسی وجہ سے بھاگ کر یا پھر نکال دی گئی تھیں، اور وہ یہاں پناہ لینے پر مجبور تھیں۔ دارالامان میں مجھے مختلف کاموں میں الجھایا گیا، مگر جلد ہی ہمارے انچارج کو معلوم ہو گیا کہ مجھ سے کھانے پکانے کا کام نہیں ہوتا اور نہ ہی میں صفائی ڈھنگ سے کرتی تھی۔ اس نے ایک بڑی عمر کی عورت کی دیکھ بھال پر مجھے لگا دیا۔
بڑی بھی بہت بیمار ہوتی تھی، ان کی دیکھ بھال کر کے مجھے دلی سکون ملتا تھا۔ میں اب اکثر ان کے ساتھ ہی رہنے لگی۔ بڑی بھی اکثر دکھی رہتی تھی کیونکہ ان کے بیٹوں نے انہیں بڑھاپے میں چھوڑ دیا تھا۔ میں ان کا دل بہلاتی اور انہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی۔ وہ میری شکر گزار ہوتی اور مجھے ڈھیروں دعائیں دیتی۔ بڑی بی کو مجھ سے جذباتی لگاؤ ہو گیا تھا، میں بھی ان سے محبت کرنے لگی تھی۔ سچ ہے، کبھی کبھی احساس کے رشتے خون کے رشتوں سے بھی گہرے ہو جاتے ہیں۔ مگر ایک دن بڑی بی کو دل کا دورہ پڑ گیا، انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا۔ وہ مسلسل میرا نام لے رہی تھی۔ دارالامان کی انچارج نے مجھے بڑی بی کے پاس بھجوا دیا۔ تبھی سے میں بیڈ نمبر 5 پر رہتی ہوں۔ بڑی بی ہوش میں آتی ہیں تو ان سے باتیں کرتی ہوں اور ان کی دواؤں کا خیال رکھتی ہوں۔ ایک دن میں بڑی بی کے پاس بیٹھی کھانس رہی تھی کہ ایک ڈاکٹر نے مجھے دیکھ لیا۔ ڈاکٹر نے کہا، بیماری تمہیں بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا تمہارا چیک اپ کرنا لازمی ہے، ورنہ تم بھی بھری جوانی میں موت کے منہ میں چلی جاؤ گی۔ ڈاکٹر صاحب کی باتیں سن کر مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اگلی بار جب وہ آئے تو مجھے کہا کہ تمہارا چیک اپ کرنا بھی بہت ضروری ہے، یہ نہ ہو کہ تم بھی بیمار پڑ جاؤ۔ مجھے ان کی بات ٹھیک لگی۔ انہوں نے مجھے دن کے 11 بجے اپنے آفس میں آنے کا کہا۔ 11 بجے کے قریب میں ان کے آفس گئی تو انہوں نے میرا چیک اپ کرنے کے بجائے مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں۔ میں بھی سادہ اور بے وقوف، میں نے انہیں اپنے گھر کی ایک ایک بات بتا دی۔ اس دن کے بعد سے ڈاکٹر صاحب کا رویہ میرے ساتھ خاصاً بدل گیا تھا۔ وہ مجھ سے محبت سے پیش آتے اور اکثر مجھے اپنے آفس میں بلا لیتے۔ کہتے ہیں کہ تمہارا چیک اپ کرنا ہے۔ ان کے معائنے کے مختلف انداز ہیں جنہیں میں کبھی سمجھ نہ سکی۔ ایک دن ڈاکٹر صاحب نے میرا ایکس رے بھی کیا۔ بڑی بی کو داخل ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ اب ڈاکٹر صاحب مسلسل 3 روز سے مجھے اپنے کمرے میں بلاتے، ایک دوا پلاتے اور کہتے کہ تمہیں آرام کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کے کمرے میں جو بیڈ پڑا تھا میں اس پر سو جاتی۔ مگر سچ بتاؤں ڈاکٹر صاحبہ، اس دوا کے کھانے کے بعد سے میرا سر چکرانے لگا ہے، طبیعت عجیب بوجھل سی رہتی ہے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے اس بارے میں بات کی تھی مگر انہوں نے کہا تھا کہ میں کسی کو نہ بتاؤں، مگر آپ مجھے بڑی بہن کی طرح لگی ہیں تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس بچی کی زبان سے یہ بات سن کر میرا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اسفندیار اس قدر گرا ہوا انسان نکلے گا۔ میں نے اسے اپنے ماموں کی سفارش پر یہاں جاب کرنے کی اجازت دی تھی۔ میں کیا جانتی تھی کہ وہ اس قدر گرے ہوئے کردار کا مالک ہے، مگر میں اسے ابھی کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، وہ بھی جب میرے پاس کوئی ثبوت نہ ہو۔ مجھے کیا پتہ تھا کہ وہ اس لڑکی کا کس قسم کا علاج کر رہا تھا۔ میں نے اس لڑکی کو وہاں سے جانے کا کہہ دیا، ساتھ ہی تاکید کی کہ وہ اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرے۔ اب میں نے اس جونیئر ڈاکٹر کو پکڑنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ اپنے کچھ سینئرز کے علاوہ میں نے ہسپتال کے ایم ڈی کو بھی اس بات سے آگاہ کر دیا۔ اب میں رات کے 12 بجے کا انتظار کر رہی تھی۔ رات کے تقریباً 11 یا 12 بجے میرے جانے سے کچھ دیر پہلے ہی ڈاکٹر اسفندیار ہمیشہ کی طرح میرے کمرے میں آیا۔ مجھے دن بھر کی رپورٹ دی، کچھ پیشنٹ کے کیسز کے بارے میں بتایا اور باتوں ہی باتوں میں یہ پوچھنے کی کوشش کی کہ ہسپتال سے کب جا رہی ہو۔ میں نے اسے کہا کہ میں 10 منٹ میں نکلنے والی ہوں۔ اسفندیار کو مطمئن کرنے کے بعد میں اپنے آفس سے نکل گئی۔ میں نے اپنا روم لاک کر دیا اور ہسپتال سے چلی گئی۔ میں پارکنگ ایریا میں آئی اور اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ 10-15 منٹ وہیں بیٹھے رہنے کے بعد آفیسر کو ساتھ لیا اور انہیں لے کر وارڈ میں گئی، جہاں ہمیشہ کی طرح امبرین موجود نہیں تھی، جبکہ بڑی بھی زیادہ ہوش میں نہیں رہتی تھی۔ میں نے وارڈ میں دیکھا اور ڈاکٹر اسفندیار مجھے کہیں نظر نہیں آئے۔ اسفندیار کا نام و نشان نہیں تھا، جبکہ انہیں نائٹ ڈیوٹی پر رہنے کا سختی سے حکم تھا۔ اب ہمارا رخ ایکس رے روم کی جانب تھا، جہاں امبرین کے مطابق وہ اکثر اسے وہاں لے جایا کرتا تھا۔ ہم 3 لوگ جو ہی ایکس رے روم میں داخل ہوئے، اندر کا منظر ہوش اڑا دینے والا تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ہم نے ذرا بھی دیر نہیں کی، ورنہ آج بھی وہ اپنا شیطانی کھیل کر چکا ہوتا۔ اسے رنگے ہاتھوں پکڑنے پر ڈاکٹر اسفند نے ہمیں بتایا کہ وہ تو اسے ایکس رے کی غرض سے لایا ہے، مگر ظاہر ہے وہ جھوٹا پڑ رہا تھا کیونکہ امبرین کا کوئی میڈیکل ریکارڈ اس کے پاس نہیں تھا۔ نہ ہی امبرین کوئی مریضہ تھی، بلکہ وہ ایک مریضہ کی گارڈین تھی۔ اسفندیار کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کے بعد اسے بنا کسی نوٹس کے نوکری سے معطل کر دیا، کیونکہ ایسی کالی بھیڑوں کی ہمارے مقدس پیشے میں کوئی جگہ نہیں۔ مگر یہاں میں ان ماؤں کو ایک بار نصیحت ضرور کرنا چاہوں گی
جو اپنے بچوں کو اپنی ازواجی زندگی سے دور نہیں رکھ پاتی۔ خدا کے لیے اگر آپ اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کرنا چاہتی ہیں تو انہیں ایسے مواد یا کسی بھی ایسے ماحول سے دور رکھیں جو ان کے ذہن کو پورا گندا کر دیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔